شبیر صاحب صاحب واضح کریں یہ مشین کس مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے اور کتنے اس وقت ہمارے کسان بھائی سے مستفید ہو چکے ہیں؟ شکریہ ثانیہ. آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام جیسے لکھا ہوا ہے زیرو ٹلیج. کئی ممالک میں اس کو منیمم ٹلیج بھی کہتے ہیں اور مختلف نام سے یوز آتا ہے لیکن ہم نے اپنے ملک میں اس کو زیرو ٹلیج کے نام سے انٹروڈیوس کروایا ہے. اور زیرو ٹلیج کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ جہاں آپ کوئی بھی گندم کا بیج زمین میں لگائیں بغیر زمین کی تیاری کیے ہوئے، اور یہ اس کی کیا ضرورت پڑی اور ہم اس میں کیوں آئے. اگر میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ یہ ٹیکنالوجی دنیا میں بہت سے ممالک میں تقریباً 60 ممالک میں اس وقت یہ استعمال ہو رہی ہے. اور کیونکہ ہمارا اریگیٹڈ ایریا ہے لیکن زیادہ تر دنیا میں کیونکہ بارانی اور رین فیڈ کے حساب سے ہوتا ہے تو اس کا وہاں یوز زیادہ ہے. یہ مختلف ممالک میں مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوئی ہے. پاکستان میں اس کا کیا لیکن اگر جب ہم نے اس کو پاکستان میں اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی، ہمارے ہاں پرابلم تھا جو سب سے بڑا وہ تھا کہ منجی کے فصل کے بعد ہم نے جلدی لگانی ہوتی ہے گندم. اب منجی ہمارے ہاں خاص کر کے جو باسمتی ہے وہ 1 مہینہ باقی ویرائٹیز سے جو ایری ویرائٹیز ہیں ان سے یہ بعد میں پکتی ہے. اب پکنے کا مقصد یہ ہے کہ تقریباً اس کی کٹائی شروع ہوتی ہے، خاص کر کے جو باسمتی ہے وہ کوئی 15 نومبر کے بعد شروع ہوتی ہے. ہم جبکہ ہمارے زرعی ماہر جو کہتے ہیں کہ جی گندم کو جو ہے نا آپ 20 نومبر سے پہلے لگائیں. اگر 20 نومبر کے بعد لگائیں گے تو تقریباً 1 دن میں 1% اس کی پیداوار کم ہونا شروع ہوتی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ 15 نومبر سے اس کی کٹائی شروع کرتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی بیچ میں 5 سے 10 دن ہیں جس میں آپ اگر وقت پہ گندم لگا لیں تو اس کی پیداوار آپ حاصل کر سکتے ہیں. کتنے فیصد پیداوار کا اضافہ ہوا اس مشین کی وجہ سے؟ ہاں، لیکن جو اصل چیز ہے کہ ہم نے یہ اس سچویشن میں دیکھتے ہوئے پھر دنیا پوری کے حساب سے دیکھا کون سی ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کو ہم اس مقصد میں ہمارے اس حالات میں یوز کر سکتے ہیں. تو یہی ایک ٹیکنالوجی تھی جس کو ہم نے نیوزی لینڈ سے اس کو برآمد کیا اور اپنے حالات کے مطابق اس پہ تقریباً 4 سال ہم نے صرف پہلے اس پہ تجربات کیے، پھر اس کو مختلف اس کے یونٹس بنائے اور ہمارے کنڈیشنز کے مطابق، کیونکہ ہمارے ہاں جو زمین کا ڈسٹریبیوشن کا طریقہ کار وہ 1 ایکڑ کا ہے جبکہ بہت سے ممالک میں 500 ایکڑ کا ایک یونٹ ہوتا ہے. تو اور پھر ہمارے ہاں جو ٹریکٹر ہے 50 ہارس پاور کا ہوتا ہے، باہر جو ٹریکٹر ہیں 300-400 ہارس پاور کے ہوتے ہیں. تو ہم نے اسی ڈرل کو اپنے حالات کے مطابق اپنی کنڈیشن کے مطابق اس میں ہمارا تقریباً 6 سے 7 سال لگے پہلے جو یونٹ بنایا. اور ویسے بھی دنیا میں کوئی ٹیکنالوجی ہے اس کو جہاں سے آپ شروعات کرتے ہیں ریسرچ سے ذمہ دار پہنچنے تک، چاہے وہ امریکہ ہو چاہے پاکستان ہو، 10 سے 12 سال لگتے ہیں. اتنا ہی عرصہ ہمیں اس ٹیکنالوجی کو لگا ہے ذمہ دار تک لے جانے میں. تو یہ کب آپ نے شروع کیا؟ یہ تقریباً آج سے ہم نے 12 سال پہلے اچھا اس ٹیکنالوجی کو شروع کیا. اس میں ہمارے تجربات تھے. اس کے بعد ہم یہ پہلی مشین جب ہم نے یہ قابل سمجھا کہ یہ ذمہ داروں کے لیے ٹھیک ہے تو ہم نے اس مشین کو پہلے جا کر ڈیمانسٹریشنز کروائیں، اسپیشلی جہاں پہ ہماری باسمتی جو ویرائٹیز تھیں وہاں پہ. تو ابھی یہ کن فصلوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے پاکستان میں؟ اس وقت تو یہ ہم یہاں پہ گندم کے لیے استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس وقت ذمہ داروں نے اس کی افادیت کو دیکھتے ہوئے اب بہت سے اور فصلات میں بھی اس کو یوز کر رہے ہیں. لیکن میجر جو اس کا ہے وہ تقریباً یہ گندم کے علاقوں میں ہے اور خاص کر کے جہاں منجی ہوتی ہے، کیونکہ منجی کے بعد گندم لگانا ہے وہاں زمین کی تیاری کا ٹائم نہیں ہے. تو یہ اگر آپ وقت پہ لگا لیں تو آپ کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. تو کسانوں تک اس جو ٹیکنالوجی ہے اس کو کتنے قیمت کے اندر آپ کے جو انڈسٹریز ہیں وہ فروخت کر رہے ہیں؟ پہلے تو یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کو ہم نے شروعات جا کر ڈسکا لے گئے. ڈسکا سے ہم نے اس کو شروعات کیا. اس میں ہمارے ساتھ واٹر مینجمنٹ پنجاب کا ڈپارٹمنٹ ہمارے ساتھ تھا. ان کے مدد سے ہم نے یہ پھر آگے ذمہ داروں تک لے گئے. ڈسکا اس لیے لے گئے کہ وہاں تقریباً اس کے ارد گرد ٹوٹل باسمتی ہوتی ہے. اس وقت پاکستان میں تقریباً 35 مینوفیکچرر یہ ڈرل بنا رہے ہیں اور لگ بھگ 5 سے 6 ہزار کے درمیان یہ ڈرلیں اس وقت کام کر رہی ہیں.
5 سے 6 ہزار 6,000. لیکن ایک جو اس میں ہے کہ یہ نہیں ہے کہ یہ ڈرل ہر زمین کے لیے قابل قبول ہے. ذمہ داروں نے غلط جگہ پہ لگایا ہے, اس کا ظاہر ہے غلط نتیجہ ہی آئے گا. اچھا, تو یہ کس زمین کے لیے ایگزیکٹلی زیادہ؟ وہاں ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جہاں پہ پہلے تو آپ نے منجی کو ہاتھ سے کاٹا ہے. اچھا, ہاتھ سے کاٹنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس میں پورا دانوں کے ساتھ پرالی کو باہر لے گئے. صحیح. اس کے بعد آپ ڈائریکٹ اس میں چلائیں, کوئی ہل چلانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا 1 گھنٹے میں 1 ایکڑ یہ کر لیتی ہے, تو روزانہ آپ 10 سے 12 ایکڑ اسے کر سکتے ہیں. جہاں آپ کو زمین تیار کرنے میں 10 سے 15 دن جو لگتے تھے, جس کی وجہ سے آپ لیٹ ہوتے تھے اور آپ کی پیداوار نہیں ملتی تھی, وہ ہم نے زمین داروں کو اس میں فائدہ دیا. یہاں تک کہ جہاں زمین دار نومبر میں دسمبر میں جا کر جو فصل لگاتے تھے, اس کی پیداوار وہ 20 سے 22 من سے کبھی نہیں انہوں نے زیادہ اٹھائی. اور اسی جگہ پہ انہی علاقوں میں جو ہم نے تجربات کیے اور زمین داروں کی زمینوں پہ کیے, جن زمین داروں نے 20 نومبر تک زیرو ٹلیج سے لگایا ہے, انہوں نے جہاں پر 20 سے 22 من لیتے تھے, وہاں انہوں نے 35 سے 40 من تک پیداوار لی ہے, صرف وقت کی وجہ سے. صحیح. اور لائن سوئنگ کی وجہ سے. اور اس میں کیونکہ اس میں یہ فائدہ ہے کہ آپ ساتھ ساتھ اس کے فرٹیلائزر بھی لگاتے ہیں, تو اس کے فائدے زیادہ ہیں. گو کہ ہمیں اس میں بہت مسائل آئے, خاص کر کے کیونکہ یہاں جو شروع میں نظریہ ہوتا تھا کہ جتنا حل اتنا پھل والی بات ہے نا, اب ان زمینداروں کو جب ہم اس طرف لا رہے تھے تو ہمیں بہت سے مسائل آئے. اور ابھی بھی ہم اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو مکمل اس سے جو فائدہ لینا چاہیے تھا, ہمارے زمیندار بھائی نہیں لے سکے ہیں. ابھی تک ان کے ذہنوں میں یہی ہے کہ جی بغیر حل کے آپ جب ڈائریکٹ اس میں یہ گندم لگاتے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا. اب وہ جب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں پھر وہ اگلے سال اس کے لیے آتے ہیں. اس وقت تو یہ ہے کہ یہ خالی نہ کہ پنجاب بلکہ پورے سندھ میں جو وہاں پہ منجی کا علاقہ ہے وہاں بھی یہ بہت کامن ہوئی ہے. پھر اب رائس سے والی فیلڈ سے ہٹ کے اب یہ کاٹن میں اور باقی فصلات میں یا بھی زمینوں میں اب اس کا استعمال ہونے لگا. صحیح. ناظرین, ہم ایک اور مشین کی طرف چلتے ہیں جو ہم نے وہاں پر لوکیٹ کی ہوئی ہے.